اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے اور اس کا نام سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ ترکی سے لے کر افغانستان، انڈیا سے لے کر مغربی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں تک اور وہاں سے نیپال تک پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پرندے کو شمالی امریکہ کے کچھ حصوں اور نیوزی لینڈ میں متعارف کروایا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پرندے کا تعلق عام طور پر تیتر کے خاندان سے تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ چکور کی اقسام کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تمام نسلوں کا قد عام طور پر کبوتر یا تیتر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بہت حساس پرندہ ہونے کے ناطے اپنے شکاری کو فوراً پہچانتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب شکاری حضرات اس کو پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو چکور اپنا سر مٹی میں چھپا دیتا ہے اور یہ پرندہ سمجھتا ہے کہ میں شکاری کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہوں۔ چنانچہ شکاری حضرات اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی کوشش کے اس کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب شکاری حضرات اس پرندے کو پکڑتے تھے تو وہ لوگ اس کے چھپنے کی جگہ جو کے آٹے کو شراب میں گوندھ کر رکھ دیتے تھے، اور جب چکور اس آٹے کو کھاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور شکاری حضرات چکور کو پکڑ لیتے تھے۔ ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ مادہ چکور اگرچہ خود بھی بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر ان کے انڈے چرانے جیسے جرم میں بھی مبتلا ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مادہ چکور میں بچے پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خود کو مٹی میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی حرارت سے وہ بغیر کسی نر چکور کے حاملہ ہو جاتی ہے۔ نر چکور اپنی مادہ کے معاملے میں انتہائی غیور ہوتا ہے، یعنی بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر دو نر اکٹھے ہو جائیں تو مادہ کے حصول کے لیے آپس میں جنگ کرتے ہیں۔ جب طاقتور کمزور کو مار دیتا ہے تو وہ مادہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوستو، اس پرندے کی ایک عجیب و غریب عادت یہ بھی ہے کہ نر اور مادہ الگ الگ گھونسلے بناتے ہیں۔ جب مادہ انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو مادہ الگ انڈوں کو سیتی ہے اور نر انڈوں کو علیحدہ سیتا ہے، اور بچوں کی پرورش بھی یہ دونوں الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ چاند سے بہت محبت کرتا ہے اور اڑ کر چاند کو دبوچنا یا حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ چاند کو حاصل کرنے کی خواہش میں اتنا اڑتا ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسے آگ کھانے والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چکور آگ کی چنگاریوں کو چاند کی کرنیں سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو پالنے والے لوگ اس کو آگ سے دور رکھتے ہیں۔ دوستو، جیسے مرغ اور چڑیا زیادہ جفتی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ویسے ہی نر چکور بھی بہت زیادہ جفتی کرنے کا حریص ہوتا ہے۔ لہٰذا جب مادہ چکور انڈے دے دیتی ہے تو بعض اوقات نر چکور ان انڈوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ اس کی مادہ ان انڈوں پر نہ بیٹھ سکے، کیونکہ نر چکور سمجھتا ہے کہ وہ جفتی سے محروم ہو جائے گا۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مادہ چکور بھی بہت چالاک ہوتی ہے۔ جب مادہ چکور کا انڈے دینے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نر سے دور بھاگتی ہے اور خفیہ مقام تلاش کرتی ہے تاکہ وہ انڈوں کو بغیر کسی خوف کے سی سکے اور اپنے بچے پیدا کر سکے، ان کی پرورش کر سکے۔ اور جب مادہ چکور نر چکور سے انڈے دینے کے زمانے میں بھاگتی ہے تو نر چکور مادہ چکور کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کسی بھی صورت میں مادہ چکور کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نر اور مادہ کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں۔ جو جیت جاتا ہے پھر ہارنے والا اس کی اطاعت کرتا ہے اور لڑائی کے وقت دونوں خوب چیختے ہیں۔ چکور کی زندگی تقریباً 15 یا 20 سال تک ہوتی ہے۔ یہ پرندہ بہت چالاک ہوتا ہے اور انسانوں کو اپنے ہم مثل کی آواز سے دھوکہ دیتا ہے، اس لیے شکاری حضرات اس پرندے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس کی آواز سن کر دوسرے پرندے جمع ہو جائیں اور وہ ان کو آسانی سے پکڑ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص ایک چکور لایا جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ جب سلطان نے اس چکور کی قیمت پوچھی تو اس شخص نے اس کی بہت زیادہ قیمت بتائی۔ سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی اتنی زیادہ قیمت کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ جب میں چکوروں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ چکور بھی شکار پر ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں جال کے ساتھ اسے باندھ دیتا ہوں تو یہ بہت سی عجیب آوازیں نکالتا ہے اور دوسری چکوروں کو بلاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر بہت سے چکور آ جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس چکور کی قیمت اس شخص کو دے کر چکور کو ذبح کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اتنی قیمت دینے کے باوجود اس کو ذبح کیوں کیا؟ سلطان نے اس پر تاریخی الفاظ کہے، جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ماضی قدیم میں چکور کو بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
अगर कोई इंसान चकोर के पत्ते को आंखों में बतौर सुरमा इस्तेमाल करे तो ये आंखों के धुंधलेपन के लिए और आंखों की तमाम बीमारियों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। और अगर किसी इंसान को मिर्गी और लकवे की बीमारी हो तो वो इंसान चकोर की चर्बी अपनी नाक में डाले तो इसकी ये बीमारियां जल्द खत्म हो जाएंगी। अरस्तु ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर पुराने बुखार वाला इंसान चकोर के पत्ते को रोगन गुलाब में अच्छी तरह हल करके नाक में टपकाए तो उस इंसान का पुराना बुखार उसी वक्त खत्म हो जाएगा। चकोर की कमर का रंग हल्का ब्राउन और छाती का रंग सुरमई होता है, जबकि दुम और गर्दन के दरमियानी हिस्से में दोनों तरफ काले और सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। माथे और आंखों से होती हुई एक काली पट्टी होती है जो कि सर के निचले हिस्से से गले तक जाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इसने हार पहना हुआ हो। लेकिन वाज़ेह है कि मुख्तलिफ आबादियों में इनके रंगों में मामूली फर्क हो सकता है। इस परिंदे की दुम में 14 पर होते हैं, जिनमें तीसरा पर सबसे बड़ा होता है। चकोर का मस्कन ऊंची पहाड़ियां और इन पर फैली हुई झाड़ियां और घास है, जबकि बहुत से इलाकों में यह सतह समंदर से 2000 से 4000 मीटर की बुलंदी पर पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में यह 600 मीटर की बुलंदी पर भी पाया जाता है और ये चकोर ज्यादा बारिश वाले इलाकों में नहीं जाते। नर चकोर और मादा चकोर तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि मादा चकोर साइज में थोड़ी छोटी होती है। चकोर आमतौर पर छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और एक गिरोह में इनकी तादाद 10 से लेकर 50 तक हो सकती है। चकोर अपना घोंसला छोटी झाड़ियों या किसी उठी और आगे झुकी हुई चोटियों के नीचे बनाते हैं। मादा चकोर अंडे देती है जिनकी तादाद 7 से 14 तक हो सकती है और इन अंडों से बच्चे निकलने का अमल तकरीबन 25 दिन में मुकम्मल हो जाता है। ये बच्चे जल्द ही अपने वालिदैन के साथ खुराक ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं और वो गिरोह के दूसरे परिंदों के साथ शामिल हो जाते हैं। चकोर खुराक के तौर पर कई अकसाम के बीज और छोटे कीड़े खाते हैं, जबकि ये आराम करने के लिए कई एक ठिकाने इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कुछ झाड़ियों के नीचे और कुछ चट्टानों की ढलवान को इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रोहों की शक्ल में भी आराम करते हैं, जिसमें ये एक दायरे की शक्ल में बैठते हैं, जबकि इनका सर बाहर की तरफ होता है ताकि कोई शिकारी इन पर हमला न कर दे। कहा जाता है कि सुनहरी उकाब अमूमन चकोर का शिकार करता है और शुमाली इंडिया और पाकिस्तानी कल्चर में चकोर को प्यार की अलामत भी समझा जाता है। सर्दियों के मौसम में ये नीचे वादी में उतर आते हैं और खेतों से खुराक हासिल करते हैं और ये खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त मुंह से मुसलसल आवाजें निकालते हैं। अगर कोई इनको तंग करे तो ये उड़ने की बजाय भागने को तरजीह देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटी उड़ान भी भर लेते हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इस प्यार की अलामत समझे जाने वाले परिंदे के मुतालिक, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।